دوستو، وزیر اعظم عمران خان کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں اسلاموفوبیا سے متعلق انڈیا پر تنقید اور اس کے خاتمے کے لیے عالمی دن کے اعلان کا مطالبہ۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پھر سے حاضر ہیں انفارمیٹیو لاؤنج کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ دوستو، وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں اجلاس میں آن لائن خطاب میں انڈیا پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ RSS کے انتہا پسند نظریے کی تشکیل 1920 کی دہائی میں کی گئی اور اس نظریے کا نشانہ مسلمان اور کسی حد تک مسیحی بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ جنرل اسمبلی اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے رائے شماری کروائے اور اس کے خلاف ایک عالمی دن مقرر کرے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم عمران خان نے اسلاموفوبیا، پیغمبر اسلام کے خاکوں کی اشاعت، کرونا وائرس، موسمیاتی تبدیلی اور کشمیر میں انڈین مظالم سمیت کئی اہم امور پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ کرونا کی وبا انسانیت کو متحد کرنے کا ایک موقع تھی، لیکن بدقسمتی سے قوم پرستی اور بین الاقوامی سطح پر کشیدگی میں اضافہ ہوا اور اسلاموفوبیا بھی سر چڑھ کر بولنے لگا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کے مقدس مزارات کو نشانہ بنایا گیا، قرآن پاک کو جلایا گیا، اور انہوں نے فرانسیسی جریدے چارلی ایبڈو کی جانب سے پیغمبر اسلام کے متنازع خاکوں کی دوبارہ اشاعت کا بھی ذکر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سب کچھ اظہار آزادی کے نام پر کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ سپر پاور بننے کے خواہش مند ممالک کے درمیان اسلحے کی نئی دوڑ شروع ہو چکی ہے اور تنازعات شدت اختیار کر رہے ہیں، جبکہ فوجی قبضے اور غیر قانونی توسیع پسندانہ اقدامات سے حق خود ارادیت کو دبایا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جوہری تصادم کا خطرہ بڑھ رہا ہے اور انسانیت کو اس وقت پہلی اور دوسری عالمی جنگ سے بھی زیادہ خطرات لاحق ہیں، جبکہ ماحولیاتی تبدیلی بھی عروج پر ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے لیے پاکستان نے اگلے 3 برسوں میں 10 ارب درخت لگانے کا پروگرام شروع کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں کرونا وائرس پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اس وبا نے غریب ممالک کی معاشی حالت کو مزید خراب کر دیا اور دنیا بھر میں غریب اور نادار افراد کو سخت متاثر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن سے دنیا میں کساد بازی ہوئی اور تمام ممالک غریب ہوئے، لیکن لاک ڈاؤن کے باعث بھوک سے زیادہ ہلاکتوں کے خدشے پر ہم نے سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی اپنائی۔ شروع میں ہمارے سمارٹ لاک ڈاؤن کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، لیکن ہم کرونا پر قابو پانے اور معیشت کو بحال کرنے میں کامیاب رہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میری حکومت نے $8 ارب صحت کے شعبے اور احساس پروگرام کے ذریعے غریبوں کی مدد کے لیے مختص کیے۔ عمران خان نے اپنے خطاب میں یہ بھی بتایا کہ جب سے میری حکومت آئی ہے، ہم پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرز پر قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں امن و استحکام کی ضرورت ہے، جو مذاکرات سے ہی ممکن ہے، اور جنرل اسمبلی دنیا میں واحد ادارہ ہے جو امن حاصل کرنے میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ دوستو، وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے 75ویں اجلاس میں یقیناً ایک بہت جاندار تقریر کی، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس تقریر پر عمل بھی ہو پاتا ہے یا نہیں۔ اگر اس تقریر پر اقوام متحدہ کی جانب سے عمل کر لیا گیا تو یقیناً یہ عمران خان، عالم اسلام اور پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل کے آئیکن پر بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔